إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ہم نے قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دنسا دیا وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ اس کی جماعت، اس کی ٹولی اس کے کچھ کام لا سکی وما کان من المنتصرین اور نہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ کل جنہوں نے اسے شان و شوکت میں دیکھ کر یہ تمنا اور آرزو کی تھی کہ کاش یہ شان و شوکت، یہ ٹھاٹ باٹ ہمیں بھی مل جائے. یقولون اس کا یہ انجام دیکھ کر کہنے لگے
وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جسے چاہتا ہے زیادہ رزق عطا کر دیتا ہے، اور جس کا رزق چاہتا ہے اس کا تنگ کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوا ہوتا تو آج ہم بھی دھنسا دیے جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ، یہ حقیقت ہے کہ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر کے تکبر و غرور کا اظہار کر کے اپنے رب کو ناراض کر کے جب گھر پہنچا تو رب ذوالجلال نے قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اور یہ بہت بڑی عبرت ہے۔ پانیوں میں تو دنیا غرق ہوتی رہتی ہے، پانیوں میں تو لوگ ڈوبتے رہتے ہیں، یہ کوئی تعجب کی بات ہے نہیں ہے۔ اور خشکی کے اندر ڈوب جانا، غرق ہو جانا، یہ بہت بڑی باعث عبرت ہے۔ یہ پیغام ہے اللہ کا ان لوگوں کو جو زمین پر ایڑی مار کر چلتے ہیں، جو زمین پر تکبر اور غرور سے چلتے ہیں، ان کو اللہ کا یہ پیغام ہے کہ یاد رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تو ایڑی زمین پر مار رہا ہے، یہ ایڑی تجھے زمین سے اٹھانے کی مہلت ہی نہ ملے۔ زمین پہ ماری اور وہیں نلس گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل جس ٹولی کو لے کر وہ اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ریلی اور جلوس نکال رہا تھا، وہ ٹولی بھی اگرچہ اس کے ساتھ تھی، لیکن وہ ٹولی جو ہے فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، وہ ٹولی اس کے کچھ کام نہ آ سکی۔ کل جو نعرے لگا رہے تھے زندہ باد، جیوے جیوے، یہی ہوتا ہے نا، جو زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، آج ان کی آنکھوں کے سامنے اس زندہ انسان کو زمین میں نگل لیا۔ اور رب فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، وہ ایسی ٹھاٹھ باٹھ پہ نکلا، اس کا خیال تھا کہ شاید کوئی طاقت مجھے جھکا نہیں سکتی، کوئی طاقت مجھے کمزور نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کا حکم ہوا زمین میں دھنسنے لگا تو وہ اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکا۔ اس لیے ہمہ وقت اللہ کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ دل کے اندر کبھی بھی تکبر کا شیبہ آ جائے، آ جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کاٹن کے نئے کپڑے مایا لگی ہو، پہنے ہو، چال میں تھوڑی سی بدل جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اللہ کی پناہ میں آئیے، اللہ سے توبہ کے لیے رجوع کیجیے کہ یا اللہ مجھے عاجزی عطا کر۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کل جو کہہ رہے تھے نا کہ بے کاش زندگی تو یہ ہوئی نا، ہماری بھی کوئی زندگی ہے،
ہم بھی جو تنگ دست ہوتے ہیں نا، جب مالداروں کو دیکھتے ہیں گاڑیوں، بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ آگے پیچھے پولیس کی موبائلیں لگی ہوتی ہے، تو دل ہی دل میں کہتے ہیں بھئی زندگی تو یہ ہے نا، ہماری کائے کی زندگی ہے۔ اب وہ کل جو کہہ رہے تھے نا کہ زندگی تو یہ ہے نا، آج کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جو ہم نے مانگا تو نے نہیں دیا۔ دانشور لوگوں نے، عقل مند لوگوں نے، دینداروں نے ہمیں سمجھا دیا، کہہ دیا کہ لو بے وقوفو، تم ایک اللہ کے باغی کی طرح بننا چاہتے ہو، یہ تمنا کرتے ہو کہ جس طرح اللہ کا باغی ہے تم بھی اس طرح ہو جاؤ۔ اللہ سے مانگنے کی تو چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہے نا ویسے بن جاؤ، ویسی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے، مجھے اپنے بندوں کی سب میں شامل کر دے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ اگر لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر ہم پر اللہ نے احسان نہ کیا ہوتا، وہ دانشور لوگوں نے، دیندار لوگوں نے ہمیں سمجھایا نہ ہوتا، ہم نے معافی نہ مانگی ہوتی، تو دنیا کا مال ملتا یا نہ ملتا دنسا ہمیں بھی دیا جانا تھا۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ برے لوگوں کے ساتھ چلنا اور برے لوگوں کے طرز عمل کو پسند کرنا، بھلے بندہ وہ خود برائی نہ کرے، یہ بات سمجھ لیں۔ ایک بندہ وہ برائی نہیں کرتا لیکن برے لوگوں کے ساتھ چلتا ہے یا برے لوگوں کے جیسا ہونے کی تمنا کرتا ہے، تو جب عذاب آتا ہے نا تو برے لوگوں کے ساتھ یہ بندہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے نزدیک نا ایک باغی گروپ آئے گا، مکہ مکرمہ کی طرف چلے گا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ قیامت کے نزدیک ایک باغی گروپ مکہ کی طرف سفر کرے گا حج کے موسم میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اور جس وقت وہ وادی موصب پہ آئے گا نا، جو منا اور مزدلفہ کے درمیان میں ہے وادی موصب، جب اس پہ آئے گا تو پڑاؤ ڈال دے گا۔ بھائی صبح تیاری کر کے نا اچھی طرح اپنی فوجوں کو ترتیب دے کے پھر ہم جو ہے نا مکے پہ حملہ کریں گے اور معاذ اللہ بیت اللہ کو گرا دیں گے، اور رات کے وقت جو ہے نا وہ سارے کے سارے زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ حاجیوں والا لباس پہن کر بیت اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے، تو کئی وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہوں گے جن کا ارادہ یہ نہ ہو، وہ تو حج ہی کرنا چاہتے ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھی یہ تو باغی ہیں، یہ تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہ ہو، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہوں اور انہوں نے بھی وہاں پڑاؤ ڈال دیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں تو وہ بھی دنسا دیے جائیں گے لیکن قیامت کے دن نیتوں کے مطابق اٹھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ برے آدمی کے ساتھ چلنا بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اب وہ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر یہ احسان نہ کیا ہوتا
ان لوگوں نے ہمیں نہ سمجھایا ہوتا، ہم نے توبہ طائب نہ ہوئے ہوتے، تو آج ہمارا بھی یہی اثر ہوتا۔ وہی کانہو، کہنے لگے یہ حقیقت ہے کہ لا یفلح الکافرون، کہ کافر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، ٹھاٹ باٹ کر لے، مزے اڑا لے، عیش کر لے، آخر اس کا انجام برا ہے۔ آخر اس کا انجام جو ہے نا یہ برا ہے، کامیابی اس کے مقدر میں نہیں ہے، فلاح اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ فلاح کس کے مقدر میں ہے؟ وہ آگے والی آیت میں رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ کامیابی کن کے مقدر میں ہے؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ کامیابی ان کا مقدر ہے جو لوگ زمین میں تکبر اور غرور نہیں کرتے، جن کی چال ڈھال میں غرور نہیں ہے، جو بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، اور نہ جن کے عمل سے فساد برپا ہوتا ہے، نہ جن کے عمل سے فساد برپا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رب ذوالجلال نے آخرت کے گھر کے لیے، کامیابی کے لیے 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ تکبر اور غرور دل میں نہ ہو، اور عمل جو ہے وہ ایسا نہ کریں جس سے فساد برپا ہو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فساد جو ہے نا یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ فساد جو ہے، اب ایک آدمی نیکی کر رہا ہے، نیکی کی، جمعے کی نماز پڑھ لی، راستے میں گیا، لوگ تاش کھیل رہے، ان کو دیکھ کر اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا نا کہ میں بہت اچھا ہوں، ان کو دیکھ کر دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو گیا نا میں بہت اچھا ہوں، تو نیکیاں برباد ہو گئی۔ اور اگر ان کو دیکھ کر یہ کہا کہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ان جیسا نہیں بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان جیسا نہیں بنایا۔ اسی طرح کوئی خاندانی معاملہ ہے یا مسجد کا معاملہ ہے، اگر آپ کی بات کرنے سے، یہ بات میری غور سے سن لیں، یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خاندانی معاملہ ہوتا ہے، ہم ایسی بات کر دیتے ہیں غصے میں آ کر کہ جس سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مساجد کے اندر انتظامی امور میں کوئی بات شروع ہوئی تو ایک بات سنی جو طبیعت کے خلاف ہے، اور وہ بات سن کر آگے سے ایسی بات کہہ دی، فساد برپا ہو گیا۔ تو خاندانی معاملات ہوں یا ادارے کے معاملات ہوں، احتیاط کریں کہ آپ کے منہ سے ایسی بات نہ نکلے جو باعث فساد ہو۔ یہ 2 باتیں اپنا لیں، تکبر اور غرور کو قریب نہ آنے دے، اور ایسی بات سے گریز کر لے جو فساد کا باعث بنے، برداشت کر لینا تھوڑی دیر، اور کیا ہے۔ اگر کوئی بات میرے مزاج کے خلاف ہے، یا مثال کے طور پہ مسجد کے معاملے میں میری رائے نہیں مانی گئی، میرا مشورہ نہیں مانا گیا، تو کون سا پہاڑ ہے جو گر جائے گا؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، برداشت کریں، امن کو فروغ دے، آشتی کو فروغ دے، تو پھر رب ذوالجلال نے آپ کے لیے آخرت کا گھر رکھا ہے۔ رب ذوالجلال نے پھر جنت آپ کے لیے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا والعاقبۃ للمتقین، یہ بات یاد رکھ لو، دنیا میں آپ کو مصیبت آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، لیکن انجام آپ کا ہی اچھا ہے۔ انجام جو ہے نا وہ آپ کا ہی اچھا ہے۔ دنیا کی پریشانی محدود ہے، چند لمحات کے لیے ہے، چند سالوں کے لیے ہے، لیکن آخرت کی جو عیش ہے، آخرت کی جو زندگی کی خوش رعنائیاں ہیں، جو خوش نمائیاں ہیں، وہ ختم نہیں ہونے والی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ مثال دے کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی ایسا کہ جسے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے اس کی زندگی نے بڑی ٹھاٹھ باٹھ سے گزری، کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اسے جہنم میں نے ایک غوطہ دے کے باہر نکال لیا، صرف ایک غوطہ دے کے باہر نکال لیا۔ اس سے پوچھا کہ بتا تیری دنیا کی زندگی کیسے گزری؟ وہ ساری عیش و عشرت بھول جائے گا، کہے گا بڑی مصیبتوں میں گزری۔ اب اندازہ لگا لے کہ یہ دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی جہنم کا ایک غوطہ بھی برداشت ہے، ایک جہنم کا غوطہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اگر جہنم سے بچنا ہے نا تو پھر یہ دو چیزیں چھوڑ دو۔ فتنہ، ایسی بات نہ کریں جس سے فتنہ برپا ہو، اور ایسا بول نہ بولے جس سے تکبر اور غرور کی بدبو آتی ہے، وہ ایسا بول نہ بولے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت کا انجام جو ہے نا یہ متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کافر اگر دنیا میں کوئی نیکی بھی کرتا ہے نا تو اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور مومن جو ہے نا اس کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، کانٹا چبھنے پر صبر کرتا ہے نا، اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا، ہم ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نا کچھ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں چلو یہ کون سی بڑی بات ہے۔ میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا نا اس دن ہمیں احساس ہوگا جس دن یہ ترازو میں تولی جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں نا اس دن احساس ہوگا جب یہ ترازو میں تولی جائے گی۔ ایک کھجور جو ہے نا، دو کھجوریں ہیں آپ کے پاس، مسجد میں آپ آ گئے روزہ افطار کرنے کے لیے، آپ کے پاس دو کھجوریں ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ جو بھائی بیٹھا ہوا ہے نا اس نے صرف پانی کا ایک گلاس ہی رکھا ہوا ہے روزہ افطار کرنے کے لیے، ایک کھجور اس کو دے دی۔ تقوی سے، پرہیزگاری سے، یہ نیت کرتے ہوئے کہ روزہ تو ایک کھجور سے بھی افطار ہو جائے گا، لہذا ایک ان کو دے دوں۔ اب یہ جو ایک کھجور ہے یہ بظاہر کتنی بڑی نیکی ہے، کیوں جی؟ ایک کھجور ہے بظاہر کتنی بڑی نیکی ہے، چھوٹی سی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عرب کے لوگ اونٹ کے بچے کو پالتے تھے نا، چونکہ ان کا سب سے محبوب جانور اونٹ تھا، بڑے پیار سے بڑے خیال سے اونٹ کے بچے کو پالتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح عرب اونٹ کے بچے کو پالتے ہیں نا، اللہ رب العزت مومن کے صدقے کو ایسے پالتا ہے، مومن کے صدقے کو ایسے پالتا ہے۔ عین ممکن ہے
کہ وہ جو آپ نے ایک کھجور دی نا خلوص نیت سے تقوی کی بنیاد پر، قیامت کے دن جب ترازو میں رکھی جائے تو اس کا وزن احد کے پہاڑ کے برابر ہو، غیر ممکن ہے۔ وہ ایک کھجور ظاہر ہے اب سے لے کر قیامت تک اللہ نے پال لی ہے، اللہ نے قیامت تک اس کی پرورش کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ جو ہے وہ پرورش کیسے کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ تو اس لیے میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ خاندانی معاملات میں یا کوئی ادارے کا معاملہ ہو یا کوئی مسجد کا معاملہ ہو نا، ایسی بات کرنے سے گریز کرے جس سے فتنہ برپا ہو، جس سے جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جس سے خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ایسی بات نہ کرے، کیونکہ ایسی بات کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں رکھی۔ جنت ان کے لیے رکھی ہے جو برداشت کر جائیں اب اور فساد برپا کرنے والی بات ہے نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔